الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ معزز سامعین، آئیے ہم درود پاک کی فضیلت میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا، فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ یہ کیسا نرالا کرم ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم روز قیامت اپنے گناہ گار امتیوں کی بخشش کروانے خود تشریف لائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے دنیا میں ایک کاغذ پر درود لکھا ہوگا۔ سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لکھا ہوا یہ درود پاک اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس گناہ گار کو بخش دیا جائے گا۔ 1300 ہجری کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 27 سال کچھ ماہ تھی۔ گرمی کا موسم تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی علمی تحقیق کے لیے باریک الفاظ میں لکھی ہوئی کتابیں مسلسل دیکھنی پڑی۔ اس مسلسل محنت کی وجہ سے آنکھوں پر کچھ اثر ہوا۔ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علمی کام میں مصروف تھے۔ دوپہر کے وقت آپ کو گرمی محسوس ہوئی تو آپ نے غسل فرمایا۔ جیسے ہی سر پر پانی ڈالا تو یوں لگا جیسے سر سے کوئی چیز اتر کر آنکھ میں آ گئی۔ بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کو آنکھ دکھائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بغور معائنہ کر کے کہا، کثرت سے کتابیں دیکھنے کی وجہ سے خشکی آ گئی ہے، 15 دن تک کتاب نہ پڑھیں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ہزاروں لاکھوں مسلمان دینی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، فتوے مانگتے ہیں، ڈاکٹر صاحب 15 دن کتابیں نہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو 15 منٹ بھی کتاب نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ خیر، ایک حکیم صاحب نے معائنہ کیا، انہوں نے کہا نزول اب یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں، اللہ نہ کرے 20 سال بعد پانی اتر آئے گا، یعنی موتیا کی مرض کی وجہ سے بنائی جاتی رہے گی۔ بظاہر یہ سخت پریشانی کی بات تھی، کتاب چھوڑی نہیں جا سکتی، تحریری کام کرنے ہیں ورنہ امت کی دینی رہنمائی کون کرے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ بینائی میں مسئلہ ہو گیا تو یہ بھی سخت و تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ اکبر! مشکل کے وقت ایک سچے عاشق رسول کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ یعنی میرے اعلیٰ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سچے عاشق رسول تھے۔ دنیا میں ایک ہی تو دامن رحمت ہے جہاں غلام پناہ لیتے ہیں۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دامن مصطفیٰ میں پناہ لی۔ ایک حدیث پاک ذہن میں آئی کہ جو بندہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو پڑھنے والا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ نے موتیوں کی بیماری والے ایک شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اور دل سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے کو 16 سال گزر گئے۔ 16 سال بعد ایک ماہر ڈاکٹر کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا۔ اس نے بھی آنکھ کا معائنہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا 4 سال بعد واقعی آنکھ میں پانی اتر آئے گا، مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اتنا کچا اعتماد نہیں کہ طبیب و ڈاکٹروں کے کہنے سے معاذاللہ میرا یقین ڈگمگا جائے۔ الحمدللہ 20 سال تک تو کیا، اب 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا، نہ میں نے کتاب پڑھنے میں کبھی کمی کی، نہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ میرے دل کا آرام و سکون رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لیے اپنے تمام کام ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ امید لگ گئی ہے کہ اب ان کے در کے غلام بھی میری پریشانی میں میرا ساتھ دیں گے۔ معزز سامعین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مصطفیٰ پر ایمان کیسا پختہ تھا۔ ایک طرف حدیث پاک ہے، دوسری طرف ڈاکٹر کی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کچا ایمان نہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ڈگمگا جائے۔ یہ سیرت اعلیٰ حضرت کا ایک راز ہے۔ ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم جہت شخصیت ہیں۔ آپ بے مثال عالم بھی ہیں، بے مثال محقق بھی ہیں، بے مثال محدث بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، وقت کے مجدد بھی ہیں۔ غرض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جس پہلو سے دیکھیں یہاں کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ البتہ اگر کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 68 سال زندگی مبارک کو چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کا جواب قرآن کریم کی اس مبارک آیت میں ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا سن طریق اس آیت سے نکالا ہے۔ علم الاعداد کے اعتبار سے آیت کریمہ کے اعداد بھی 1272 بنتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت بھی 1272 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کا خلاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 باتیں۔ نمبر 1، ان کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا۔ نمبر 2، ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک نجومی حاضر تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سے فرمایا کہیے آپ کے حساب سے بارش کب آنی چاہیے؟ اب نجومی نے حساب لگانا شروع کیا، لکیریں کھینچی، دائچہ بنایا، ستاروں کی چال دیکھ کر بولا اس مہینے میں پانی نہیں ہے، بارش آئندہ ماہ ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کامل ایمان، صد مرحبا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش موصول فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے نجومی کو اپنی یہ بات عملی طور پر سمجھائی۔ دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتائیے کتنے بجے ہیں؟ نجومی نے گھڑی دیکھ کر کہا 11:15۔ فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ نجومی بولا پونا گھنٹہ یعنی 45 منٹ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا پونے گھنٹے یعنی 45 منٹ سے پہلے 12 بج سکتے ہیں یا نہیں؟ نجومی بولا نہیں، پونا گھنٹہ گزرے گا تو ہی 12 بجیں گے۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور گھڑی کی سوئی گھما دی۔ فوراً ہی ٹن ٹن 12 بجنے لگے۔ آپ نے نجومی کو مخاطب کر کے فرمایا آپ تو کہتے تھے کہ پونے گھنٹے سے پہلے 12 بج ہی نہیں سکتے، یہ کیسے بج گئے؟ نجومی بولا آپ نے سوئی گھما دی، ورنہ اپنی رفتار پہ تو پونے گھنٹے کے بعد ہی 12 بجتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک قادر ہے، وہ جس ستارے کو جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ بارش اگلے مہینے ہوگی، مگر میں کہتا ہوں کہ میرا رب چاہے تو آج اور ابھی بارش ہونے لگے۔ بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پاک سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے گھنگھور گھٹا چھا گئی اور جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی۔ اور سامعین ذرا سوچئے یہاں بھی انہی دونوں باتوں کا ظہور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رب کریم کی قدرت پر یقین کتنا پختہ ہے۔ نجومی زانچے بنا کر دکھا رہا ہے، مگر آپ فرمائیے میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ پھر غیب سے تائید بھی دیکھیے، جیسے ہی آپ کی مبارک زبان سے جملہ نکلا ادھر بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی پوری سیرت پڑھ لیجیے، جگہ جگہ آپ کو یہ دونوں باتیں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پختہ ایمان، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی غیب سے تائید۔ کاش اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی پختہ یقین نصیب ہو جائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی حقیقت ہے اللہ رسول پر اعتماد ہونا۔
مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ہماری آنکھ 1000 دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کی ولایت آپ کی وجہ شہرت ہے، آپ کی کرامت بھی آپ کی وجہ شہرت ہے، آپ کا عشق رسول، آپ کی نیکی کی دعوت، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین وجہ شہرت علم دین ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جس عظیم خاندان میں آنکھ کھولی وہ پورا خاندان ہی اہل علم کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بہت بڑے عالم تھے، آپ کے علمی شان و شوکت کے دور دور تک چرچے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کو رئیس المتکلمین یعنی علم عقائد کے ماہر علماء کے سردار کہا جاتا ہے۔ اسی اہل علم خاندان کے چشم و چراغ بن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لائے، اور آپ نے دنیا بھر میں علم کے ایسے ڈنکے بجائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور و باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، علم کا چشمہ ہوا ہے موزن تحریر میں جو قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا۔ آپ کی ہم شیرہ محترمہ فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، خود ہی برابر پڑھنے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے جمعے کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے کو جائے مگر والد صاحب کے منع فرمانے سے رک گئے۔ قرآن کریم سکھانے کے لیے جو بنیادی ایک قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، جیسے آج کل بچوں کو مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس کے پہلے سبق میں بچوں کو عربی کے مفرد حروف یعنی عربی کے حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں، اور دوسرے سبق میں مرکبات یعنی حروف کی آپس میں ملی ہوئی شکلوں کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رسم بسم اللہ کا موقع تھا۔ آپ کے والد صاحب، دادا جان اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے۔ استاد صاحب نے حسب دستور بسم اللہ شریف پڑھائی، پھر قاعدے کی پہلی تختی سے الف با تا وغیرہ حروف تہجی پڑھانا شروع کیے۔ استاد صاحب جیسے پڑھاتے گئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ پڑھتے گئے۔ جب دوسری تختی پر پہنچے تو استاد صاحب نے مرکب حروف پڑھاتے ہوئے فرمایا کہو الف لام لام الف۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ خاموش ہو گئے۔ استاد صاحب نے دوبارہ کہا میاں شہزادے کہو لام الف۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دونوں حروف تو میں پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، ابھی دوبارہ کیوں پڑھائے جا رہے ہو؟ اس پر آپ کے دادا نے فرمایا بیٹا استاد کا کہاں مانو۔ دادا جان کی بات سن کر اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور استاد کے پڑھانے کے مطابق پڑھ لیا، لیکن ساتھ ہی دادا جان کے چہرے پر ایک سوالیہ نگاہ ڈالی۔ آپ کے دادا جان سمجھ گئے تھے کہ ننھے شہزادے نے بات تو مان لی مگر دل مطمئن نہیں ہوا۔ اگرچہ اس گہرے سوال کا جواب ننھے بچے کو سمجھانا مشکل تھا مگر آپ ایمانی فراست سے سمجھ چکے تھے کہ شہزادے کی عمر اگرچہ ننھی سی ہے مگر عقل و شعور ننھا نہیں ہے۔ آج کا یہ ننھا بچہ کل کو علم و فن کا تاجدار ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ننھے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اسے اکیلا پڑھنا ممکن نہیں۔ پہلے آپ نے جو پڑھا وہ الف نہیں بلکہ حمزہ تھا، اب لام کے ساتھ ملا کر الف پڑھایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوبارہ سوال کیا اگر یہی بات تھی تو با الف یا جیم الف پڑھا لیا جاتا، الف کو لام کے ساتھ ہی کیوں بلایا گیا؟ ننھی سی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سوال سن کر آپ کے دادا جان نے جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لے اور دعائیں دے کر فرمایا بیٹا لام اور الف کی آپس میں گہری مناسبت ہے، ہم جب لام لکھتے ہیں تو اس کا درمیانی حرف الف ہوتا ہے، اسی طرح جب الف لکھتے ہیں تو اس کا درمیانی حرف لام ہوتا ہے، گویا الف لام کا دل ہے اور لام الف کا دل ہے، یوں الف اور لام گویا دو جسم ایک جان ہے، اس لیے الف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! غور فرمائیے 4 سال کا بچہ کتنا سے ذہین ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو 4 سالہ بچوں کو حروف تہجی بھی درست پڑھنے نہیں آتے، بلکہ آج کل تو 4 سال کے بچے فیڈر پی رہے ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر جہت سے ہی باکمال ہیں، صرف 4 سال کی عمر میں علم کے وہ بند دروازے کھول رہے ہیں جن تک آج بڑے بڑوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم کیجیے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے ہو کر جو علم کے دریا بہائے وہ تو بہائے ہی ہیں، آپ کے مبارک بچپن کو بھی دیکھا جائے تو عالمانہ کمال نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم دین
سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ کی خدمت میں بیٹھا کرتے، ان سے جو بھی دینی مسائل سنتے انہیں اپنے دماغ میں محفوظ کرتے رہتے تھے، تو جب کسی کو اس کے خلاف کرتا دیکھتے تو فوراً بڑی جرأت سے فرما دیتے کہ مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میرے استاد محترم جن سے میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا یا مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو میں ایک دو مرتبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیتا۔ جب استاد صاحب سبق سنتے تو حرف بحرف سنا دیتا تھا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر استاد صاحب کو تعجب ہوتا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، احمد میاں یہ تو بتاؤ تم آدمی ہو یا جن؟ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے میں انسان ہوں، ہاں اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف 3.5 سال کی عمر مبارک میں ایک عربی شخص سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ 4.5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن کریم فرمایا۔ 6 سال کی عمر شریف میں ربیع الاول کے مہینے پر منبر پر جلوہ افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریر فرمائی۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، جسے دیکھ کر آپ کے والد صاحب نے فرمایا، اس جیسا فتویٰ کوئی بڑا آدمی لکھ کر دکھائے تو ہم جانیں۔ درس نظامی یعنی عالم کورس کے دوسرے یا تیسرے درجے میں ہدایت النحو نامی عربی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ 8 سال کی عمر مبارک میں اس کتاب کی عربی میں شرح لکھی۔ 10 سال کی عمر مبارک میں آپ حصول فقہ کی بہت مشکل کتاب مسلم الثبوت پڑھی اور اس کی تحقیق شرح لکھنے کی سعادت پائی۔ آج کل فقہ یعنی 8 سال درس نظامی کے بعد مفتی کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اور آج کل اسے پڑھنا تو دور کی بات پڑھانے والے بھی بہت کم ملتے ہیں۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی۔ اسی عمر شریف میں پہلا باقاعدہ فتویٰ لکھا اور مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ علم کا چشمہ ہوا ہے موزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ معزز سامعین، میرے آقا حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین کا ایسا شعور تھا کہ بیماری کی حالت میں بھی کتابوں سے دور رہنا گوارا نہیں فرماتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو اکثر بخار، درد سر اور درد کمر رہا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ کی علمی مصروفیات میں کبھی کمی نہیں آئی۔ آپ تقریباً 68 سال دنیا میں رہے۔ ان میں سے آخری سالوں میں مختلف جسمانی امراض کا سامنا رہا۔ آپ کی ان آخری سالوں کو بھی علمی خدمت پر نظر دوڑائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین پڑھنے پڑھانے، علم دین کے ڈنگے بجانے کا کیسا شوق تھا جو کسی حالت میں کم ہوتا ہی نہیں تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے آخری 10 سال جن میں عموماً جسمانی امراض کا سامنا رہا، ان سالوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ انہیں ان سالوں میں قرآن کریم کا اردو ترجمہ کنز الایمان تحریر فرمایا، سورۃ الممتحنہ کی چند آیات کی تفسیر و وضاحت پر مشتمل 126 صفحات کا نہایت علمی تحقیقی رسالہ المحجۃ المؤتمنہ انہی سالوں کی تحریر ہے۔ ایک سائنسدان کے رد میں لکھا گیا 140 صفحات کا خالص سائنسی رسالہ فوزی مبین سجدہ تعظیمی کی حرمت کے متعلق 113 صفحات کا رسالہ زبدۃ الزکیہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے رسائل فتاوی ذات انہی آخری سالوں کی تحریرات ہے۔ مولانا حسین صاحب میٹھی کے بیان کا خلاصہ، ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت مبارک ناساز تھی۔ ڈاکٹروں نے لوگوں سے ملنے، باتیں کرنے اور تحریری کام کرنے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹروں کی درخواست پر عمل کا یہ طریقہ رکھا گیا کہ ان دنوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شہر سے باہر ایک گھر میں رہائش کا انتظام کر دیا گیا۔ وہاں عام لوگوں کا جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مولانا حسین میٹھی صاحب فرماتے ہیں، میں وہاں حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر اپنے پلنگ پر تشریف فرما ہو گئے۔ قریب ہی کرسیاں رکھ دی گئیں۔ 4 اصحاب مولانا مصطفیٰ رضا خان، مفتی امجد علی اعظمی اور مولانا حشمت علی نقوی اور ایک اور صاحب رحمۃ اللہ علیہم حاضر ہوئے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے خطوط کا ایک بنڈل نکالا اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہوئے فرمایا، آج 30 خطوط آئے ہیں، ایک میں نے دیکھ لیا، 29 یہ ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے ایک خط کا لفافہ کھولا، کئی صفحات پر مشتمل چند سوالات تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال سنا اور جواب میں ایک جملہ بولا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ جملہ لکھنے لگے۔ مفتی امجد علی صاحب جملہ لکھ رہے تھے کہ درمیان میں دوسرے صاحب نے دوسرا خط سنانا شروع کیا۔ صاحب اعلیٰ حضرت نے دوسرے سوال کا جواب لکھوانا شروع کر دیا۔ ان دوسرے صاحب کو ایک جملہ لکھوایا، یہ لکھنے میں مصروف ہوئے تو تیسرے صاحب نے اپنا خط سنانا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ان کا خط کو سن کر ان کو بھی جواب لکھوانا شروع کر دیا۔ انہیں ایک جملہ لکھوایا، وہ جملہ لکھنے میں مصروف تھے کہ چوتھے صاحب نے اپنا خط سنانا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی جواب لکھوانا شروع کیا۔ اب ترتیب یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت ایک جملہ لکھواتے، ایک صاحب وہ جملہ لکھنے لگتے،
اتنے میں دوسرے صاحب سوال سناتے، جب وہ پہلے صاحب جملہ مکمل کر لیتے تو کہتے جی حضور، اب دوسرے صاحب خاموش ہو جاتے، اعلیٰ حضرت ان پہلے کو دوسرا جملہ لکھواتے، وہ جتنی دیر میں جملہ لکھتے اتنی دیر میں دوسرے صاحب کو جملہ لکھوایا جاتا، جب یہ جملہ لکھ لیتے تو کہتے جی حضور، اب ان دو شخص کے جی حضور کہنے کے درمیان میں جتنا وقت تھا اس وقت میں تیسرے صاحب کو جملہ لکھوا دیا جاتا، جب یہ جملہ لکھ لیتے تو کہتے جی حضور، ان تینوں کو جی حضور کہنے کے درمیان میں جتنا وقت تھا اس میں آپ چوتھے صاحب کو فتویٰ لکھواتے، اسی درمیان میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے شرعی مسائل پوچھنا شروع کر دیے، اب سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں 4 افراد کو فتویٰ لکھوا بھی رہے تھے اور 5ویں کو زبانی جوابات بھی دے رہے تھے، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 29 خطوط کے جوابات لکھے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگا یہ کیسا شوق ہے، علم دین سے کیسی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے درخواست کی کہ لوگوں سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی اور زیادہ کام بھی نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے صرف اتنی درخواست مانی کہ عام لوگوں سے ملاقات نہ ہوگی، دن کے وقت خود لکھوں گا اور رات کو لکھوایا کروں گا۔ یہ ڈاکٹروں کی اس درخواست پر عمل کا اندازہ ہے کہ آپ ایک وقت میں 4 فتوے لکھوا بھی رہے ہیں اور 5 کو زبانی جواب دے بھی رہے ہیں۔ معزز سامعین، دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ علم دین سیکھنے کے کتنے شوقین تھے۔ کاش اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی شوق علم دین نصیب ہو جائے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کی کیسی عظیم برکات ہے کہ طالب دین اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، دین کتابیں پڑھتا ہے، قرآن آیات اور حدیث یاد کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسی خوش بختی ہے۔ ابھی ہم نے جو حدیث سنی اس میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک میں کون سا علم مراد ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بزرگ رحمہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات، یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے اس کا سیکھنا، پھر رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے کو اور نوکر رکھنے والے اجارے کے، غرض ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالات کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے، مسائل قلب، باطنی مسائل، باطنی فرائض، عارضی اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ، اسی طرح باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض، کینہ وغیرہ، ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح مہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، بدنگاہی، دھوکہ، ایذاء مسلم وغیرہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں، بچائیں جو دوزخ سے وہ کام سیکھیں۔ آج کل دنیاوی علوم سیکھنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، بہت سارے مسلمان اپنے دنیاوی مستقبل کو سنوارنے کی خاطر طرح طرح کے دنیاوی علوم سیکھتے اور اس کے لیے بہت محنت مشقت اٹھاتے ہیں۔ بے شک دنیا علم سیکھنے کے دنیاوی طور پر فائدے بھی ہیں اور دنیاوی علم سیکھنے کو مطلقاً جائز بھی نہیں کہا جا سکتا، البتہ دنیاوی علم سیکھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ علوم جن میں کفر آیات کی تعلیم ہو ان کا پڑھنا حرام ہے، ہاں جائز علوم جن میں اسلامی عقائد تعلیمات کے خلاف باتیں نہ ہو وہ علوم جائز، نوکری کے لیے پڑھنا جائز ہے، جبکہ ان میں ایسا مشغول نہ ہو کہ دین کا ضروری علم نہ سیکھ پائے، ورنہ وہ دنیاوی علم جو فرض ہے علم دین سیکھنے سے باز رکھے حرام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری کہ اپنے دین اخلاق پر اثر نہ پڑے، اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت قدم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے، یہ سب شرائط پائی جائے تو جائز اور رزق حاصل کرنے کے لیے جائز دنیاوی علم سیکھنے میں حرج نہیں۔
ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق شرعی احکام سے واقف ہو، یہ فرض عین ہے۔ جب تک یہ علم حاصل نہ کرے، جغرافیہ، تاریخ، دنیاوی علوم سیکھنے میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا جو دنیاوی علم سیکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ پہلے ضروری دینی علم سیکھے، صرف وہی علوم پڑھے جو قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے مخالف نہ ہو۔ جن علوم میں دین کے مخالف باتیں ہوں وہ علوم ہرگز نہ پڑھے، اور اس کے ساتھ دنیاوی علم پڑھتے ہوئے بھی اسلامی اخلاق اور اسلامی حلیہ برقرار رکھیں۔ ان شرائط کے ساتھ جائز دنیاوی علم سیکھنا جائز ہے۔ پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ان کے ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت یعنی دوری ہوگی۔ غور تو فرمائیے علم دین کی کیسی بلند شان ہے کہ علماء کرام کو روز قیامت عام لوگوں سے بہت اونچے درجات ملیں گے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کامیابی کی بنیاد اور دین کا قطب ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں کوئی کمال علم دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک کہ علم دین کے بغیر ایمان بھی ناقص رہتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں العلم باب اللہ الاقرب، یعنی علم اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے۔ والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، یعنی اور جہالت تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان سب سے بڑا حجاب یعنی پردہ ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں علم زندگی اور جہالت موت ہے۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ اے یحییٰ علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری ہی عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، دوران طالب علم میں سے موت آ گئی، میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو ان کے جنازے پر نہ آیا ہو۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر حضرت ربیہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید اور حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس وقت کے بہت بڑے علماء کرام نے انہیں قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہے، سبز عمامہ سر پر سجا ہے اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے اس کا یہ مقام اترتا ہوا دیکھ کر حیرانی سے پوچھا اے نوجوان تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ نوجوان نے کہا مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا، بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے اگرچہ میں طالب علم تھا، مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء کرام کے درجے تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا میرے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثوں کے درجات بلند کرو، بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے جو بھی عالم دین ہو یا طالب علم دین ہو ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا میں بھی طالب علم دین تھا، بس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ وہ جہاں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد جو درجہ ہے وہ علماء کرام اور طلباء علم دین کے لیے ہے۔ طالب علم دین نے اللہ پاک کی عنایت کا مزید ذکر کرتے ہوئے کہا میں جب علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا خوب اچھے طریقے سے استقبال کیا، پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ علماء یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوں، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا۔ علامہ
ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ ایمان افروز واقع لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ تمام فضائل ان کے لیے ہیں جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھے اور اپنے علم پر عمل بھی کرے۔